ہمارے اس علاقے کے چوک اعظم کی یہ شان ہے، اور الحمدللہ اللہ نے آپ کو ایسا قبول کیا ہے پورے پاکستان میں۔ 5-6 سال پہلے ہم فون کرتے مولانا صاحب بیان کرنا ہے، کہتے آ رہا ہوں، اب فون کرتے مولانا صاحب بیان کرنا ہے، کہتے مہینے کے بعد 2 مہینے کے بعد نمبر ملے گا۔ اللہ نے عزت عطا کی ہے پورے ملک میں، الحمدللہ ان کے خطابات ہوتے ہیں۔ اب میں آپ کو دعوت دوں گا، میری مراد مقرر شرح بیان، مقرر شیریں زبان حضرت مولانا علامہ سمیع اللہ ربانی صاحب آپ چوک اعظم، آپ کے سامنے اپنا نورانی خطاب کریں گے۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولک النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب آواز بلند عبادت کی نیت سے نماز بنا دروشی صلی اللہ محمد وعلی آلہ بزرگان محترم، واجب الاحترام، قابل عزت تکریم، اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں علماء کرام، پیکر اخلاص، انتہائی متقی اور نیک شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ابراہیم صاحب، استاذ العلماء، ولی کامل حضرت علامہ مولانا قاری محمد رفیق صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، ان کا سایہ اللہ ہم پہ تا دیر قائم و دائم رکھے۔ اور اسی طرح برادر مکرم میرے بہت ہی پیارے دوست حضرت مولانا علی معاویہ صاحب، بڑی علمی شخصیت ہے جو ہمارے مقدر میں آئی ہے، اللہ ان کے علم و عمل میں مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ہمارے ریونٹ سے فارغ ہونے والے ابھی تازہ فاضل نوجوان مولانا رانا باپ ابرار صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں بھی برکت دے۔ برادر مکرم محترم جناب مولانا عبد الرحمن کمبوز صاحب، ان کے حکم پر دوسری مرتبہ آپ کے اس علاقے میں شادی کے موقع پہ حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے۔ بڑی ہی میرے لیے خوشی کی بات ہے
کہ ہمارے علاقے میں بھی شادیوں پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر شروع ہو گیا. نہیں تو ڈیرہ اسماعیل خان، چکوال، تلا گنگ، اس ایریے میں جتنی بھی شادیاں ہوتی ہیں سب پہ یہی اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل ہوتی ہے. تو ہم بڑا ترستے تھے بھی یار کبھی اپنے علاقے میں بھی ہو. تو ایک گاؤں ہے ہمارے ساتھ ہی، اس میں ہم نے شروع کیا ہے اور وہاں کے نمبردار سے ملاقات کی. میں کہ نمبردار صاحب جس دن تے خسرے آ گئے نا تیری خیر نہیں ہونی ہے. تو اتنے بھی بیٹھا نمبردار ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمان بنایا، کہہ دو الحمدللہ. الحمدللہ. چلنا ہے تو دین پہ پورے چلو. یہ آدھے ہندو، آدھے سکھ، آدھے عیسائی، آدھے یہودی، یہ نہیں چاہیے. یہ مولانا صاحب جو بیان کر رہے تھے یہ مہندی کی رسم یہ کوئی مسلمانوں کی نہیں ہے. یہ دودھ پلائی دی رسم، یہ دلہے دے ہاتھ چھری یا تلوار، سر دے اوتے قرآن رکھے جا رہے ہیں. یہ قرآن دے سائے دے تھلے جا رہے. ساری زندگی قرآن پڑھے نہیں، ہونوں دے سائے لے رہے ہیں. جیڑا تو انہوں ساری زندگی سلام نہ کرے تسی انہوں اپنے گھر آن دے ہوگے. بولو ساری زندگی انہوں نے قرآن چک کے پڑھیا نہیں، ہونوں اس قرآن دے سائے دے تھلے لے کے آئے. ہم نے دین کو مذاق سمجھا ہوا ہے. سانو او مولوی بہت اچھا لگتا ہے جڑا سانو آ کے صرف اے سناوے بھی تسی پکے جنتی ہو، بس وہ بہت ہی اچھا لگے گا. تو کوئی گل ہی نہ کرے، بس یہی سناوے حضور ایسے اٹھتے تھے، حضور ایسے بیٹھتے تھے، صحابہ ایسے تھے، اہل بیت ایسے تھے، اولیاء اللہ ایسے تھے. وہ تو تھے یار، آپ کیسے ہیں؟ اور وہ تو ہے ہی تھے، تم سوچو تم کیسے ہو. آپ اپنے سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک ذرا غور کر کے تو دیکھیں. آپ ایک عیسائی کو کھڑا کریں، ساتھ ایک مسلمان کو کھڑا کریں، میں نے تجھے فرق دکھا دو، میں من جاؤں. پینٹ اس نے بھی پہنی ہے، پینٹ اس نے بھی پہنی ہے، اس کے گلے میں بھی چاہیے، اس کے گلے میں بھی چاہیے. اس نے بھی تازہ شیو کی ہے، اس نے بھی تازہ شیو کی ہے. اس کے بھی 5 ٹخنوں سے اوپر ہے، اس کے بھی 5 ٹخنوں سے، اس کے بھی نیچے ہے، اس کے بھی 5 ٹخنوں سے نیچے ہے. نماز کا ٹائم ہوا وہ بھی مسجد میں نہیں آیا، یہ بھی مسجد میں نہیں آیا. اب فرق کیا ہے؟ اور کوئی ایویں جنت نہیں مل جانی. یہ 5 روپے مسجد دیو تو بس جنت توڑے ٹھپا لگ گیا. حضور ہماری شفاعت فرما دیں گے، بالکل فرمائیں گے، اس میں کون سا شک ہے. اور جس نبی نے میری تیری شفاعت کرنی ہے اسی نبی کا یہ فرمان ہے کہ بے نمازی قیامت کے دن جب کھڑا ہوگا تو بے نمازی قیامت کے دن فرعون کے ساتھ کھڑا ہوگا. اللہ اکبر. اور جس نبی نے میری تیری شفاعت کرنی ہے یہ اسی نبی کا فرمان ہے. قیامت والے دن زانی مرد یا عورت اگر بغیر توبہ کے مر گئے، اور کیا پتہ یار زنا کرتے ہوئے موت آ جائے، کیا پتہ زنا کرتے ہوئے دماغ کی رگ پھٹے اور توبہ کی توفیق ہی نہ ہو، کیا پتہ زنا کرتے ہوئے فالج کا جھٹکا لگے توبہ کی توفیق ہی نہ ہو، اور کیا پتہ زنا کرتے ہوئے دنیا والا واپس آنے موٹر سائیکل پہ گاڑی پہ ایکسیڈنٹ ہو، تجھے غسل کی توفیق ہی نہ ہو. سرکار تو عالم صلی اللہ جس نبی نے شفاعت فرمانی ہے میرے نبی نے ہی فرمایا کہ زانی مرد اور عورت جب کل قیامت کے دن آئیں گے، آقا نے فرمایا ان کی شرم گاہیں ان کی پیشانی پہ لٹک رہی ہوں گی. کس منہ سے جائیں گے یار حضور کے سامنے؟ تسی ناراض نہیں ہونا، میں گلاں کر رہی ہیں سیدھیاں سیدھیاں تے کھڑیاں کریں، میرے بے شک دوبارہ نہ سدیو، میرے کوئی ٹینشن نہیں. تانوں چنگیاں لگن تے لے لو، نہ چنگیاں لگن تے کوئی گل نہیں، اسی اپنا حق ادا کر کے جا رہے ہیں. جتنے بھی میں اور آپ بیٹھے ہیں، میں قسم سے حلفیہ بیان اگر میں کھڑا نہیں کرتا تانوں اتنا تانوں شرمندہ نہیں کرتے، لیکن شرم بندے نوں آپ آنی چاہیے. اور میں کھڑا کر کے کہوں
میں سے جنہوں نے آج ساری کی ساری نمازیں پڑھی ہیں. ہاں جی، وہ 5 7 10 ہی ملیں گے. کئی نے تو پھر جا کے فجر دی پڑھنی کوئی نہیں، تو کئی نے فجر دی پڑھی کوئی نہیں. بے نمازی بھی جنت میں جا رہا ہے، نمازی بھی جنت میں جا رہا ہے. ساری رات سر سجد میں رکھ کے دنیا والوں عبادت کرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہے. ساری رات شراب کی محفل سجانے والا بھی جنت میں جا رہا ہے. ساری رات اللہ اللہ کرنے والا بھی جنت میں جا رہا ہے. ساری رات زنا میں گزارنے والا بھی جنت. ایڈی انیر نگری نہیں ہے. یہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن. کالا علیحدہ ہو جانا، چٹا علیحدہ ہو جانا، دودھ علیحدہ ہو جانا، پانی علیحدہ ہو جانا. حلال کمانے والا علیحدہ کھڑا ہوگا، سود کھانے والا علیحدہ کھڑا ہوگا، نجائز قبضے کرنے والا علیحدہ کھڑا ہوگا، ساری زندگی فاقے گزارنے والا علیحدہ کھڑا ہوگا. ویکھی جائے گی جدو قیامت آئے گی، ویکھی جائے گی جدو قبر آئے گی. مولانا قاضی ثناء اللہ خوانی پکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے درس نظامی میں مالا بدھ میرو فارسی کی پڑھائی جاتی ہے. اس میں کفریہ کلمات لکھے، پوچھیں اپنے علماء سے. اور مولانا اگر قانون نہیں آتی فارسی تو اردو کی کتاب لے آتی. کفریہ کلمات اور اس کے حکام مولانا عبدالشکور قاسمی صاحب لکھے. اس میں انہوں نے لکھا ہے جہاں بندہ ہے اکیلا، دیکھی جائے گی جب قیامت دن آئے گا، دیکھی جائے گی. یہ جملے کہنے والا علماء نے لکھا ایمان سے خارج ہوتا، نگاہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. ایسے نہیں میرے نبی نے فرمایا. قیامت کے قریب ایک ایسا زمانہ آئے گا، حضور نے فرمایا جب بندے رات کو سوئیں گے بستر پہ مسلمان ہوں گے، جب صبح بستر سے اٹھیں گے تو کافر ہوں گے. جب صبح اٹھیں گے بستر سے مسلمان ہوں گے، شام کو بستر پہ سوئیں گے تو کافر ہوں گے. اے جڑا بڑا جملہ مشہور ہے، ایسے ہی اٹھتے اللہ ہے تلے ساڑھے پیر صاحب ہیں، اٹھتے اللہ ہے تلے چودھری صاحب تھوڑے خوشی ہو بس، اٹھتے سانو اللہ دا سہارا تلے خان صاحب تھوڑا سہارا، اور کسی دا سہارا نہیں. یہ جملے کہنے والا بھی علماء نے لکھا ایمان سے خارج ہو جاتا ہے. جی ایسے نہیں میرے نبی نے فرمایا اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ. حضور نے فرمایا ان دونوں کی گارنٹی تم مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. دین مذاق نہیں ہے، جڑی سے چنگی لگی تے لے لی تے باقی چھوڑ دی. حضور معراج پہ تشریف لے گئے. آقا فرماتے میں نے مردوں کو بھی دیکھا عورتوں بھی دیکھا، ان کی شرم گاہیں ان کی پیشانی پہ لٹک رہی ہیں اور اس میں سے گندی پیپ نکل رہی ہے اور وہ پیپ پی رہے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں. آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں کہ زنا کتنا عام ہو چکا ہے. ایتھے کوئی دوسرا نکاح کر کے دیکھے گا یہ بندے انہوں کافر نہ بنا دیں تو پھر گل کرے گا. یہاں دنیا والوں دوسرے نکاح کو عیب سمجھا جاتا ہے اور زنا بڑے فخر نال دس دینے میں 5 مشوقہ پھنسائی ہوئی ہیں. لاکھ لعنت تیری زندگی تے بے غیرت. کتنا معاشرہ بیڑا غرق ہو گیا یار. یہ ایک نکاح ایک عورت رکھنا ایک بیوی رکھنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ ہندو کا طریقہ. اتنا مولویوں کو دین سمجھ آتا ہے نہ تو کسی اور کو کوئی گل سمجھ آتی ہے. ایک کو بیوی کا گزارا کرو. سبحان اللہ. انسان کے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ بولو کتنی ہیں؟ پٹھان دے بولن ہو تو 4 کر لیں. دوسرا تو بولو کتنی انگلیاں ہیں؟ 5 انگلیاں.
آنکھوں سبحان اللہ۔ ایک بیوی یہ جڑا انگوٹھا ہے نا، انگوٹھا ایک بیوی رکھو گے نا، ایک نے بڑے حال ہے، ایک انگوٹھا، انگوٹھا چھوٹ جانا سونے، ایک نال نہیں گزارا ہو، دو بیویاں پھر بھی انگوٹھا چھوٹ جائے گا، تین ہو تو پھر بھی چھوٹ جائے گا۔ اللہ نے 4 دن انگوٹھا رکھے نا ایویں پھڑے اللہ کے جے کول 4 ہون پھر اگے پیچھے ہل نہیں سکدا۔ آکھو سبحان اللہ۔ نہیں کرنی نہیں بھائی، ایسے کفر ہے بھائی۔ دوسرا نکاح آپ کر کے دیکھے تو صحیح، تانوں لگ پتہ جائے گا۔ پھر اے بھی نہیں ہے بھی دوسری کر کے پہلی دی ریڈی کر دینی ہے، سبحان اللہ، وہ پیچھے پیچھے بیچاری نزدیک ہوتی ہوندی۔ یہ بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انصاف نہیں کرے گا قیامت والے دن اس کی ایک سائیڈ مفلوج ہوگی۔ ایمانداری سے جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، ایمانداری سے اگر آپ کا ایمان ہے کہ میرا اور آپ کا فائدہ نہ میری اور آپ کی بیوی اتنا سوچ سکتی ہے، نہ میرا اور آپ کا فائدہ نہ میرا اور آپ کا بھائی اتنا سوچ سکتا ہے، میرا اور آپ کا فائدہ نہ میرے تیرے رشتہ دار اتنا سوچ سکتے ہیں، میرا اور آپ کا فائدہ نہ میرا تیرا ماں نہ میرا تیرا باپ اتنا سوچ سکتا ہے جتنا میرا تیرا فائدہ آمنہ کے لال نے سوچا ہے۔ حضور سے زیادہ میرا اور آپ کا کوئی فائدہ نہیں سوچ سکتا۔ جب یار میرا تیرا ایمان اور یقین ہے کہ اللہ کے رسول نے جو میرے اور آپ کے لیے فیصلہ کیا ہے صحیح فیصلہ کیا ہے نا ایمان، تو پھر بابا جی اس میں مجھے تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بندہ اکھاں بند کر کے حضور دی مان لوے۔ آنکھوں سبحان اللہ۔ دل مننے یا نہ مننے پھر بندہ مصطفیٰ نہیں مننے۔ سوچو تو صحیح تمہیں کتنی عظمت والا پیغمبر اللہ نے عطا فرمایا، کتنی عظمت والا پیغمبر تمہارے مقدر میں آیا، اور آج میں نے اور آپ نے اسی نبی کے طریقوں کو پیچھے پھینک رکھا ہے۔ سانو یہودیوں کے طریقے چنگے لگتے ہیں، عیسائیوں کے چنگے لگتے ہیں، دنیا والوں ہندو کے اچھے لگتے ہیں، نہیں اچھا لگتا تو مجھے تجھے حضور کا طریقہ اچھا لگتا ہے۔ تسی دیکھو شادیاں دے موقع دے جنہیں کو چنگا پیسہ ہوئے نا، چنگا پیسہ، وہ دبئی سے لڑکیاں منگواتے ہیں اپنی شادی، منگواندے نے کہ نہیں؟ یا ایسا مولوی سنے دے کھڑے آئے، آنکھو سبحان اللہ، حالانکہ پونی دے تو سارا نہیں ایسا مولوی ہے۔ تو سا کنجر نہ چاہو تو کوئی گل نہیں، جے مولوی چھوڑا ٹرتے ہوئے شلوار ٹکھنے تو تلے ہوگی تو وہ کافر ہے۔ جس کے پاس زیادہ پیسہ وہ دبئی سے لڑکیاں منگوا رہے اپنی شادی، جس کے پاس تھوڑے کم پیسے وہ اور منگوا لیں، جہاں کو تھوڑے اور گھٹ پیسے ملتانوں منگوا لیں، وہ ہوں دی اتھو کتھو دیا نے تانوں ملتان دے کہنے جہاں کو اور تھوڑے گھٹ پیسے نے وہ لئیوں منگوا لیں، جہاں کو اور تھوڑے گھٹ پیسے نے وہ خسرے آتے گزارا کرتا ہے۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، رونے کا مقام ہے۔ جہاں کو مکائی پیسے کوئی نہیں نا، مکائی مکھا ہے، آپ نچنا ہے، نچنا ضرور ہے۔ جتنی دیر تک مسلمان کنجر نہ بنے ہوتی تو شادی ہوندی کوئی نہیں۔ اور ڈھول اللہ بھی آئے ہوندے نے، وہ بھی سبحان اللہ دے اگے اے ساڈے مسلمان ہی سبحان اللہ۔ کیا اسی دوران اگر مجھے تجھے موت آ جائے ناچتے ہوئے، کس منہ سے جاؤ گے یار اللہ اور اس کے رسول کے سامنے؟ نہیں قدر کی میں نے اور آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکام کی۔ اور پھر میری بات یاد رکھنا، جیسے میں اور آپ زندگی گزار رہے قیامت والے دن اولیاء کے صفوں میں کھڑے نہیں ہوں گے، پھر مجرمان دی صف وچ کھڑے ہوں گے۔ ہمارے آج کے نوجوان کو فیس بک کی سیٹنگ کا پتہ ہے، ٹک ٹاک کا پتہ ہے، سنیپ چاٹ تو پیسے کمانے یہ بھی پتہ ہے، یوٹیوب تو پیسے کمانے نہیں یہ بھی پتہ ہے۔ اگر انہوں کھڑا کر کے کوئی تو جنازے دی دعا سنا وہ یاد نہیں ہے۔ میں تو ہر جگہ مولوی جتنے پاکستان سے گیا ہوں، میں ہر جگہ علماء سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جب نکاح کا وقت آتا ہے 6 کلمے سن دیں نا مولوی، اسی بھی پورے 2 مہینے پہلے 6 کلمے یاد کرنا شروع کر دیں لوگ، دوسرا کلمہ چھوڑا تیسرا کلمہ، کیونکہ پتہ ہے نا مولوی نے سننا ہے، بالکل سنے مولوی آپ کو صبح جتنے نکاح پڑھانے نے کوئی چھین نے کوئی اچھی آواز نہ سنا، پتہ تو لگے نا مسلمان ہے کہ کون ہے۔
جی میں شادی تو پہلے 2 مہینے پہلے 6 کلمے یاد کرتے ہیں. میں کہتا ہوں مولوی ایسا قانون بنائے جب جنازے کا وقت ہونا تو مولوی پہلے دروازے دے جنازہ گاہ دے کھلو جاوے اور پہلے جنازہ سنے, اسے جنازہ آتا ہو تو اندر آنے دے, جنازہ نہ آتا ہو تو پیچھے باہر چھٹے. مسلمانوں رونے کا مقام ہے. 500 بندے آئے تو 50 کو جنازہ یاد ہے, 450 کو یاد ہی کوئی نہیں. یہ ہن کھاد لین واسطے پچھلی دفعہ کھاد جو نہیں ملی, کھاد کے لیے پورا دن سارا دن چوک اعظم میں پتہ نہیں کتنے کتنے لائنیں لگتی رہی ہیں. چوک اعظم میں لئیے میں لائن میں ایک بوری کے لیے سارا دن کھڑے رہے ہو کہ نہیں کھڑے رہے؟ بولو, کھڑے رہے ہو کہ نہیں کھڑے رہے؟ ایک بوری کے لیے یار کھاد کی کیا حیثیت ہے یار؟ ایک بوری کے لیے سارا دن میں تو کھڑے رہے ذلیل ہوئے, وہ بھی شام میں ملنی نہیں. کسی نے کہا بھی یار میں آج سارا دن مسجد میں بیٹھوں گا, مولوی صاحب کے پاس بیٹھوں گا. کیوں کہ مجھے جنازہ یاد نہیں, مجھے دعا قنوت یاد نہیں, آگے رمضان آ رہا ہے, مجھے تسبیح تراویح یاد نہیں. میں مولوی صاحب کے پیچھے بیٹھ کر سارا دن جنازہ بھی یاد کروں گا, دعا قنوت بھی یاد کروں. نہیں, سانو تے شرم آندی ہے. یعنی باقی جہاں کا جڑا مکالا ملنا ہوئے کوئی شرم نہیں آتی, جھوٹ بولتے ہوئے کوئی شرم نہیں آتی. اگر میں نے یہ دسو موٹر سائیکل جب تسی جا رہے ہو بندہ تنو اے ایویں کرے چھڈو گے انہوں, بولو غصہ آندا کہ نہیں آندا؟ تھوڑی بےزتی ہوندی ہے کہ نہیں ہوندی؟ بولو ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اچھا بندہ تنو ایویں بجا دے جے لعنت دے تے تنو بڑا غصہ آندا ہے. جو میں اور آپ دن میں 1000 مرتبہ جھوٹ بول کے اللہ کی لعنت 1000 مرتبہ خریدتے اتھے تنو کوئی شرم نہیں آندی. لعنت اللہ علی الکاذبین, اتھے کوئی سمجھ نہیں آتی. کیا ہو گیا یار مسلمانوں, کس طرف جا رہے ہو, کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ دین کو بس ہم نے صرف غمی کے موقع کے لیے رکھا ہے. بس جدوں پیو مریا مولوی صاحب آن دعا کران جنازہ ہوئے, بس 3 دن تو بعد پتہ ہی کون اس گھر دین ہے یا نہیں ہے. اب نے کہا اب جتنے ہم بیٹھے میں پوچھ لوں, ناراض نہ ہونا, جتنے آپ بیٹھے بتاؤ کب قرآن پڑھا تھا, کب قرآن اٹھایا؟ یا کتنی جنت سستی ہوتی تو حضرت بلال کو انگاروں پہ لیٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر جنت 5 روپے دے مسجد چندے دین نالی مل جانی سی, ابو بکر صدیق نے تو اپنا سارا مال قربان کر دیا, پھر بھی جسم پہ کپ کپی تاری, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں, اور رو کے ابو بکر کہتا ہے کاش میں ابو بکر صدیق نہ ہوتا, گھاس کا تنکا ہوتا, بکری مجھے کھاتی, میں گھاس پھوس بن جاتا. کاش میں ابو بکر کسی مومن کے جسم کا بال ہوتا, زمین پہ گرتا, میرا نام و نشان ہی ختم ہو جاتا. کیوں؟ میں ابو بکر کو اللہ کے سامنے حساب نہ دینا پڑتا. اسے اندھیرے میں نہ رہو, لینا ہے تو اسلام کو پورا لو. کیوں کہ جو کچھ اللہ کی قسم اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اسی میں میرا تیرا فائدہ ہے. کہو سبحان اللہ. کتنی عظمت والا پیغمبر. بھائی عبد المنان صاحب نے بھی نعت سنائی ہے, تیری آواز میں کھول دو, 15-20 منٹ کھول کے رکھنی ہے کیونکہ میں زور لانا. کہو سبحان اللہ. بھائی عبد المنان صاحب نے نعت پڑھی ہے, انہوں نے جو نعتیں پڑھی ہیں سبحان اللہ بالکل, لیکن بابا جی کمی اس میں ہو سکتی ہے. جو نعت مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے لکھی ہو کمی اس میں بھی ہو سکتی ہے. جو نعت بریلیوں کے امام احمد رضا خان بریلوی نے لکھی ہو بابا جی کمی اس میں بھی ہو سکتی ہے. جو نعت اہل حدیثوں کے کسی بڑے مولوی عالم جید نے لکھی ہو کمی اس میں بھی ہو سکتی ہے. جو نعت امام ابو حنیفہ, امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل نے لکھی ہو کمی اس میں بھی ہو سکتی ہے. جو نعت 2,54,000 صحابہ سارے اکٹھے بیٹھ کے لکھے کمی اس میں بھی ہو سکتی ہے. جو نعت 1,24,000 سارے نبی بیٹھ کے حضور کی شان میں لکھے کمی اس میں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو نعت شان مقام مرتبہ اللہ نے اپنے محبوب کا قرآن میں بیان کیا اس میں کمی نہیں ہو سکتی. سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے.
آج تک آپ سب نے یہی سنا، سارا قرآن میرے نبی کی شان، سارا قرآن میرے نبی کی شان۔ آج میں کہوں پورے قرآن جو حضور دی شان سنانی آپ کو سبحان اللہ، اور پتہ تے چلے بھی کتنی عظمت والے پیغمبر کی ادائیں اور سنتوں کا آپ سے کہہ رہے ہیں۔ پتہ تو ہو رہا، یاد ہے سانو حضور دی شان دا پتہ کوئی نہیں، یہ پتہ ہے تو پھر اسی دنیا والوں چل دے کوئی اور سبحان اللہ کو تقریر شروع کریے۔ تسی بڑے ناراض بیٹھو، میں نے پتہ ہے گلاں بہت سخت ہو گئی ہیں، لیکن تواڈے فائدے دیاں گلاں نے، اچھی بولو ذرا سبحان اللہ۔ یا اللہ جڑا جتنا اچھی زور لا کے ٹل لا کے شرم لا کے سبحان اللہ کے ہر سال انہوں مکہ بھی دکھا تے مدینہ بھی دکھا، مرضی تواڈی بولو نہ بولو، بابا جی ساڈا ایمان تے عقیدہ جتھا اللہ تے او دے رسول دا ذکر ہو رہا ہوے، اس محفل وچ بیٹھ کے جڑی دعا منگو اللہ قبول فرماندن۔ اے جڑی دعا میں ہن منگن لگا اللہ دی قسم ہے ممبر رسول پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں، ایک ربیع الاول میں ایک محفل میں نے یہی دعا مانگی۔ صبح مجھے مولانا صاحب کی کال ہے، اس نے کہا ربانی صاحب میں نے آپ کی دعا پہ سبحان اللہ بلند آواز سے محفل میں کہا تھا، رات جیسے ہی سویا ہوں اللہ نے آمنہ کے لال کا دیدار بھی نصیب فرمایا، خواب میں حضور کے پیچھے نماز بھی نصیب فرمایا۔ مرضی تواڈی بولو نہ بولو بابا جی، میں دعا کرنے لگا ہوں، بڑا خوش قسمت اور خوش نصیب ہے جو بولے گا، کیا پتہ قبولیت کی گھڑی ہو۔ یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی زور لا کے دل لا کے شرم نو لا کے دوویں خط چاہ کے مسکرا کے سبحان اللہ کے اج ہی رات اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرمایا۔ لالچ تو بغیر تک کام نہیں چلتا نا، اور لالچ تو بغیر بولو ذرا سبحان اللہ۔ حضور کی شان قرآن سے، دیوبندی کی زبان سے آخو سبحان اللہ۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا پہلا 15-20 منٹ نہ تنوں میں چیک کرنا ہے کہ تسی واقعی تقریر سننی ہے یا نہیں تو سچی گل ہے دن رات تقریریں کر کر کے گلا بہت ہی خراب ہے۔ اگے بھی پورا رمضان بھی ایویں حالات نے تے بہرحال بندے کئی ناراض بھی ہو جاندے نے، پھر سانو ٹائم نہیں دیندے، ہن میرے فارغ ہوے تے میں دیواں۔ بہرحال آج بھی میرے 2 بیان تے میں اج رات سرگودے سی تے میری عبد الرحمان کمبو صاحب نے جاری ہے تے میں تو کینسل کر کے تانوں دیتا ہے تے اے نہ ہو کہ میں ہن ڈھلا ہی رہواں بھی علاقے والے تے پھر وہی علاقے دا پیر تے چول دا بٹا اے کام نہیں کرنا آپ کو سبحان اللہ۔ میں بلوچ ہے تے میں غصہ ہی بڑا آتا ہے، بلوچ پٹھان کو غصہ بہت آتا ہے، بس دینا ہے غصہ آ جائے، اچھی بولو سبحان اللہ۔ میرے آقا کی شان میں بابا جی یہ جب آپ سنیں گے کئیوں کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے، کئیوں کے سینہ دنیا والوں ایسے فخر سے چوڑا ہوگا، کئی جذبات میں کھڑے ہونا چاہیں گے، اتنی عظمت والا پیغمبر اللہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ دنیا والوں سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ میرے آقا کی شان میں قرآن کا پہلا پارا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک، میرے آقا کی شان میں قرآن کا دوسرا پارا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے آقا کی شان میں قرآن کا تیسرا پارا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا چوتھا پارا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 5واں پارا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 6واں پارا، یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 7واں پارا، قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 8واں پارا، قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 9واں پارا، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 10واں پارا، یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 11واں پارا، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 12واں پارا، ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 13واں پارا، قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 14واں پارا، ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، میرے آقا کی شان میں قرآن کا
کا 15واں پارہ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى میرے آقا کی شان میں قرآن کا 16واں پارہ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد میرے آقا کی شان میں قرآن کا 17واں پارہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین میرے آقا کی شان میں قرآن کا 18واں پارہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول میرے آقا کی شان میں قرآن کا 19واں پارہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا میرے آقا کی شان میں قرآن کا 20واں پارہ وَإِن تُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 21واں پارہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 22واں پارہ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا میرے آقا کی شان میں قرآن کا 23واں پارہ یاسین والقرآن الحکیم إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 24واں پارہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 25واں پارہ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا میرے آقا کی شان میں قرآن کا 26واں پارہ محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار میرے آقا کی شان میں قرآن کا 27واں پارہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 28واں پارہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ میرے آقا کی شان میں قرآن کا 29واں پارہ نون والقلم وما يسرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم میرے آقا کی شان میں قرآن کا آخری اور 30واں پارہ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك بات یہاں ختم نہیں ہوئی اللہ نے ایک اور پوری 11 آیتوں کی صورت اپنے محبوب کی شان میں اتاری والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بات یہاں ختم نہیں ہوئی اللہ نے ایک اور پوری سورت اپنے محبوب کی شان میں اتاری إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بات یہاں ختم نہیں ہوئی آپ قرآن سے آ کے پوچھیں قرآن بتا تیرا نام کیا ہے قرآن جواب دے گا بل هو قرآن مجید قرآن تو آیا کہاں سے قرآن جواب دے گا فی لوح محفوظ قرآن تجھے بھیجا کس نے قرآن جواب دے گا تنزیل من رب العالمین قرآن تجھے لے کے کون آیا قرآن جواب دے گا نزل به الروح الامین قرآن تیرے آنے کا مقصد کیا ہے قرآن جواب دے گا هدی للناس هدی للمتقین قرآن تو آیا کس مہینے میں قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن قرآن تو نے یہ مہینہ بتایا وہ گھڑی وہ لمحہ وہ وقت بتا جس وقت تو نازل ہوا قرآن جواب دے گا انا انزلناه في ليلة القدر قرآن یہ لیلۃ القدر کیا ہے قرآن جواب دے گا خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر قرآن تو نازل کس میں ہوا قرآن جواب دے گا نزل على محمد وهو الحق من ربهم قرآن یہ محمد کون ہے قرآن جواب دے گا محمد الرسول اللہ ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین قرآن محمد کا زمانہ تو بتا قرآن نے والعصر کہہ دیا قرآن محمد کی عبادت تو بتا قرآن نے وربک فکبر کہہ دیا قرآن محمد کی نماز تو بتا قرآن نے فصلی لربی کہہ دیا قرآن محمد کی قربانی تو بتا قرآن نے والحر کہہ دیا قرآن محمد کا میلاد ولادت تو بتا قرآن نے علم یجدک یتیما فآویٰ کہہ دیا قرآن محمد کے ولادت کا شہر تو بتا قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا قرآن محمد کے شہر کی گلیاں تو بتا قرآن نے بہذا البلد الامین کہہ دیا قرآن محمد کا چلنا تو بتا قرآن نے قل سیروا فی الارض کہہ دیا قرآن محمد کا اٹھنا تو بتا قرآن نے قم فانذر کہہ دیا قرآن محمد کی مجلس تو بتا قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ
دیا، قرآن محمد کا بستر تو بتا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا، قرآن محمد کی کملی تو بتا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا، قرآن محمد کے کپڑے تو بتا، قرآن نے وصیابہ کا فتخیر کہہ دیا، قرآن محمد کے ارد گرد کا ماحول تو بتا، قرآن نے ورد فہجر کہہ دیا، قرآن محمد کا مسجد اقصی کا سفر تو بتا، قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ دیا، قرآن محمد کا مکہ سے مدینے سفر تو بتا، قرآن نے اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ دیا، قرآن محمد کے خلاق تو بتا، قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، قرآن محمد کی نبوت تو بتا، قرآن نے یا ایھا النبی کہہ دیا، قرآن محمد کی رسالت تو بتا، قرآن نے یا ایھا الرسول کہہ دیا، قرآن محمد کا دنیا میں آنے کا مقصد تو بتا، قرآن نے داعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا کہہ دیا، قرآن محمد کی ختم نبوت تو بتا، قرآن نے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین کہہ دیا، قرآن محمد کے خلاف تو بتا، قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہہ دیا، قرآن محمد کا سسر صدیق اکبر تو بتا، قرآن نے والذی جاء بالصدق وصدق بہ کہہ دیا، قرآن محمد کا سسر فاروق اعظم تو بتا، قرآن نے اشداء علی الکفار کہہ دیا، قرآن محمد کا داماد عثمان غنی تو بتا، قرآن نے تراہم رکعان سجدہ کہہ دیا، قرآن محمد کا داماد امام علی حیدر کرار تو بتا، قرآن نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ دیا، قرآن محمد کا سالہ معاویہ بن ابی سفیان تو بتا، قرآن نے بایدی سفرا کرام بررا کہہ دیا، قرآن محمد کے حبشے کا کالا بلال تو بتا، قرآن نے اولئک هم المؤمنون حقا کہہ دیا، قرآن محمد کی جوان صحابہ تو بتا، قرآن نے اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ دیا، قرآن محمد کے اہل بیت تو بتا، قرآن نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت کہہ دیا، قرآن محمد کی بیٹیاں تو بتا، قرآن نے قل لازواجک وبناتک کہہ دیا، قرآن محمد کی بیویاں تو بتا، قرآن نے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء کہہ دیا، قرآن محمد کا چہرہ تو بتا، قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا، قرآن محمد کی زلفیں تو بتا، قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا، قرآن محمد کی پیشانی تو بتا، قرآن نے والقمر طٰہٰ کہہ دیا، قرآن محمد کی آنکھیں تو بتا، قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ دیا، قرآن محمد کے ہونٹ تو بتا، قرآن نے ولسانا وشفتین کہہ دیا، قرآن محمد کے دانت تو بتا، قرآن نے یاسین کہہ دیا، قرآن محمد کی زبان تو بتا، قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہہ دیا، قرآن محمد کی زبان سے نکلنے والی بولی جملے تو بتا، قرآن نے ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہہ دیا، قرآن محمد کی گردن تو بتا، قرآن نے لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك کہہ دیا، قرآن محمد کا سینہ تو بتا، قرآن نے الم نشرح لك صدرك کہہ دیا، قرآن محمد کا دل تو بتا، قرآن نے ان علینا جمعہ وقرآن کہہ دیا، قرآن محمد کی پشت تو بتا، قرآن نے الذی انقض ظہرک کہہ دیا، قرآن محمد کے ہاتھ تو بتا، قرآن نے ما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ دیا، قرآن محمد کا جسم تو بتا، قرآن نے لامرک کہہ دیا، قرآن محمد کے اس کائنات کی تخلیق سے پہلے تذکرہ تو بتا، قرآن نے اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ ثم جاءکم رسول کہہ دیا، قرآن محمد کا قیامت کے دن بول بالا شفاعت تو بتا، قرآن نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ یوم لا یخزی اللہ النبی کہہ دیا، قرآن محمد کا رتبہ شان مقام عظمت تو بتا، قرآن نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہہ دیا، میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا، یا اللہ تو نے اپنے نبی کے ذکر کو کتنا بلند کیا، اللہ فرماتے تم دیکھتے نہیں، اگر کلمے میں میرا نام ہے لا الہ الا اللہ، کلمے میں میرے محبوب کا نام ہے محمد الرسول اللہ، اگر اذانوں میں میرا نام ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اذانوں میں میرے محبوب کا نام ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اگر نمازوں میں میرا نام، نمازوں میں میرے محبوب کا نام، التحیات میں میرا نام التحیات للہ والصلوات والطیبات، التحیات میں میرے محبوب کا نام السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے کی پہلی تکبیر میں ثنا سبحانک اللہم میں رب کا نام، تیرے مرنے کے بعد تیرے جنازے کی دوسری تکبیر میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد درود میرے محبوب کا نام، اور تیرے قبر میں پہنچنے کے بعد قبر کے سوال جواب میں من ربک کا میں رب کا نام، من نبیک کا ماذا تقول عن ھذا الرجل میرے محبوب کا نام، قیامت کے دن میرا نام
نام، قیامت کے دن میرے محبوب کا نام، حوض کوثر پہ میرا نام، حوض کوثر پہ میرے محبوب کا نام، پل صراط پہ میرا نام، پل صراط پہ میرے محبوب کا نام، جنت کے دروازوں پہ میرا نام، جنت کے دروازوں پہ میرے محبوب کا نام، فرشتوں کی پیشانی پہ میرا نام، فرشتوں کی پیشانی پہ میرے محبوب کا نام، میں رب کی کرسی پہ میرا نام، میں رب کی کرسی پہ میرے محبوب کا نام، حوروں کے سینوں پہ میرا نام، حوروں کے سینوں پہ میرے محبوب کا نام، جنت کے درختوں پہ میرا نام، جنت کے درختوں پہ میرے محبوب کا نام، ان درختوں کے پتوں پہ میرا نام، ان درختوں کے پتوں پہ میرے محبوب کا نام، لوح محفوظ پہ میرا نام، لوح محفوظ پہ میرے محبوب کا نام، شجر طوبہ پہ میرا نام، شجر طوبہ پہ میرے محبوب کا نام، آسمانوں پہ میرا نام، آسمانوں پہ میرے محبوب کا نام، تحت الثری میں میرا نام، تحت الثری میں میرے محبوب کا نام، زمینوں پہ میرا نام، زمینوں پہ میرے محبوب کا نام، انبیاء کے ہاں میرا نام، انبیاء کے ہاں میرے محبوب کا نام، شیاطین کے ہاں میرا نام، شیاطین کے ہاں میرے محبوب کا نام، جنات کے ہاں میرا نام، جنات کے ہاں میرے محبوب کا نام، تورات میں میرا نام، تورات میں میرے محبوب کا نام، انجیل میں میرا نام، انجیل میں میرے محبوب کا نام، زبور میں میرا نام، زبور میں میرے محبوب کا نام، قرآن میں میرا نام، قرآن میں میرے محبوب کا نام، پرندوں میں میرا نام، پرندوں میں میرے محبوب کا نام، سمندروں میں میرا نام، سمندروں میں میرے محبوب کا نام، کئی کیڑوں کے ہاں میرا نام، کیڑوں میں میرے محبوب کا نام، جنگلات میں میرا نام، جنگلات میں میرے محبوب کا نام، شیاطین کے ہاں میرا نام، شیاطین کے ہاں میرے محبوب کا نام، جنات میں میرا نام، جنات میں میرے محبوب کا نام، پہاڑوں پہ میرا نام، پہاڑوں پہ میرے محبوب کا نام۔ آپ حیران ہوں گے یہ مولوی الفاظ پڑھ رہا ہے، رب کعبہ کی قسم میں الفاظ نہیں پڑھ رہا، حدیثوں کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ میرے رب نے اپنے محبوب کا نام فرشتوں کی پیشانی پہ عبد المجید لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام اپنے ہاں عبداللہ رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام انبیاء کے ہاں عبد الوہاب رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام جنات کے ہاں عبد الرحیم رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام شیاطین کے ہاں عبد القہار رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام اپنی کرسی پہ حبیب اللہ لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام حوروں کے سینوں پہ رسول اللہ لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام لوح محفوظ پہ سدرۃ اللہ لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام شجر طوبہ پہ صفی اللہ لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام آسمانوں پہ احمد رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام زمینوں پہ محمد رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام تورات میں تاب رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام انجیل میں فاروق رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام زبور میں عاقب رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام قرآن میں محمد مصطفیٰ مزکی رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام سمندروں میں عبد القدوس رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام پرندوں میں عبد الغفار رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام پہاڑوں میں عبد الخالق رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام ان کیڑوں کے ہاں عبد الغیاس رکھا، اور میرا رب اعلان کر کے کہہ رہا ہے اور جتھوں تک میں رب دی خدائی ہے اتھوں تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ عظمت مصطفیٰ مقام مصطفیٰ احمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت نعرہ تکبیر ڈھلے بندے آنکھوں سے وہ گھر تو پیر چلتے بڑھتے جی میں یہ بات جتے میں سناندہ نا میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا، اللہ نے بڑا دیا الحمدللہ، ٹھیک ہے نا، یہ میں نے کوئی شے بھی نہ دے نا تے میرے پیو دیا دعاواں میرے نال جڑا اج ہی مکے ستا ہویا آکھو سبحان اللہ۔ یہ میں بار کرتا ایماندار لے مولیا سے بیٹھے، یہ میرے ساتھ میرا خادم بیٹھا احمد پڑھلے سڑے جی بھار دیندے تے بندے مکھے چم دے وہ کھار دے پیر دے چول دے بٹے والی گل نہ کریو قدر سعید ربانی دی بھی نہیں کی ساڈی بھی نہ کریو، تانوں وہی مولی چنگے لگدے نے جڑے لمبے توتے ہون آکھو سبحان اللہ، جڑے 50-50 ہزار مکا کے آن آکھو سبحان اللہ، اچھی بولو یار سبحان اللہ۔ ہماری چٹی داڑھی ہوگی جی آج تک میں حضور کی شان سنی ہے تو بالکل ہی نہ بولو، اگر آپ نے ایسے کبھی حضور کی شان نہیں سنی، میں نے جو محنت کی ہے مجھے پتا ہے، تسی تے سن لئیے 20 منٹ کو ساتھ میں نو پتا میں کیویں کڈی ہے تے کتنی محنت کی ہے میں نے، اگر میں نے اتنی محنت کی آج تک آپ نے ایسے حضور کی شان نہیں سنی پھر تے میرا حق ہی بنتا ہے، اچھی بولو یار سبحان اللہ۔ ہون کر دیں تقریر شروع
وہ محمد خان صاحب بیٹھے آقا سبحان اللہ اللہ خان صاحب آپ کیوں میں نے تو دیکھا ہی نہیں دیکھو کتوں محبوب نے ارتوائے بیٹھے نا آقا سبحان اللہ تو اتھوں والے نہ بلائے میں تھوڑا مقابلہ لا دینا پٹھانا نہ لا کو سبحان اللہ سون والے نے ہوئی کیسے رات ہی اپنے محبوب دا دیدار عطا فرمائے آمین اور تو قبول کر سبحان اللہ نال جتنی دیر تک بچہ نہ رہے تو ماں دودھ نہیں دیندی جتنی دیر تک فسا نہیں بول رہا میں بھی تقریر نہیں کرنی کیا موری رفیق صاحب کیا حال ہے کہ میں نے کو ڈر گئی بیٹھا ہے اچھی بولنا ذرا سبحان اور تو قبول کر چیک کر لینا کنو کنو قبول ہے اور تو قبول کر فیصلہ قرآن دا کوئی غور نہیں میرے نبی دی شان دا زندگی دیا قسمہ اللہ آپ کھاوے چہرے دیا قسمہ اللہ آپ کھاوے زلفاں دیا قسمہ اللہ آپ کھاوے اے انگلی سوڑی جد گل جاوے اے انگلی سوڑی جد گل جاوے ٹوٹے ہو جاندہ اور ٹوٹے ہو جاندہ چنے آسمان دا کوئی غور نہیں میرے نبی دی شان دا دنیا والوں دل مننے یا نہ مننے یارو پتہ ہے میرا تیرا فائدہ اللہ کے محبوب کی ماننے میں بھی ہے ماں بھائی دل شادی کا موقع ہے ماننی مصطفیٰ کی ہے غمی کا موقع ہے ماننی مصطفیٰ کی ہے مائی سے معاملات طے ہو رہے ہیں ماننی مصطفیٰ کی ہے باپ کا ادب احترام کرنا ہے ماننی مصطفیٰ کی ہے ماں کے پاؤں دو دو کے پینے ہیں ماننی مصطفیٰ کی ہے مجھے تجھے سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ کی قسم میرا تیرا فائدہ اسی میں اللہ کے محبوب کی مان کے میں تو زندگی گزار لے آج شادی کا موقع ہے دنیا والوں ہمارے بھائی عثمان صاحب انہوں نے شادی کے موقع میں کوئی ایسی موسیقی کی محفل نہیں سجائی جس سے اللہ بھی ناراض ہو اس کا محبوب بھی ناراض ہو بلکہ اپنے شادی کے موقع میں اللہ کے محبوب کی نکاح والی سنت پہ بھی عمل ہو رہا ہے مصطفیٰ کا ذکر بھی ہو رہا ہے اللہ اکبر اس سے بڑی اور کیا خوش نصیبی ہوگی دنیا والوں سارے علاقے والوں کو یہ کمبو برادری پیغام دے رہی ہے ایسے بھی شادیاں ہوتی ہیں ایسے بھی نکاح ہوتے ہیں اے دنیا والوں ساڑھے نکاح پتہ کیوں جائے ہوتے ہیں اے دلغا دو نفل پڑھنا رہے ہیں مسجد نے اے پتہ نفل پڑھنے دلہا کیسے آ رہا ہے اے دلوں پاس نہیں چل رہی ہے تو ڈھول بج رہے ہیں آگے بھی 10 نچن والے تھے پیچھے بھی 10 نچن والے دنیا والا پیسے سٹے جا رہے ہیں آگے بھی نچ رہے ہیں پیچھے بھی اور میں پوچھے ڈھول بجا کے دلہا سا بڑے آرام نال معصوم چاہ بڑا کٹو دے آ رہے ہیں 10 بندے آگے نچ رہے ہیں 10 بندے پیچھے نچ رہے ہیں اے دلہا صاحب کدھر جا رہے ہیں جناب مولی صاحب دلہا صاحب مسجد پہ 2 نفل پڑھن جا رہے ہیں کیا کیا طریقہ 2 نفل پڑھنا ہے ایویں ہوندی ہیں شادیاں کہ نہیں ہوندی محمد بھائی دنیا والوں جس ڈھول سے میرے آقا نے منع فرمایا بس پھر اسی اتنا احترام کر دیا جو مسیح کے سامنے آ کے ڈھول رک گیا ڈھول بجا کے دنیا والوں دلہے نو لے کے آ رہے ہیں کس واسطے دلہا 2 نفل پڑھے گا دلہے نے مسجد میں آ کے 2 نفل پڑھے ہیں اور کیا پیدا تیرے ان 2 نفلوں کا پہلے آیا اللہ کی لعنت کو خرید کے آیا ہے دنیا والوں ہن 2 نفل پڑھ کے دلہا جنے باہر آیا پھر دھڑل 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 پھر بندیاں نے نچنا شروع کر دیتا اب کیا پیدا تیرے ان 2 نفلوں کا پہلے آیا اس وقت بھی تجھ پہ اللہ کی لعنت برس رہی تھی مسجد میں جتنی دیر رکا ہے پھر باہر نکلے تھے پھر رب دی لعنت برسنا شروع ہو گئی نہیں نہیں بابا نہیں شادی ایسے نہیں ہوتی ہے یہ نکاح میرے آقا کی سنت ہے اللہ کے محبوب کی سنت کا مذاق نہ اڑا دنیا والوں
تیرا دل مننے یا نہ مننے پتہ نکاح کیسے کیا جاتا ہے. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا والا گھر میں آٹا گوندھ رہی ہے. اللہ کے محبوب گھر تشریف لائے. آقا نے فرمایا اپنی بیویوں سے آج میری فاطمہ کو تیار کرو, آج میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح کر لینا ہے, آج میں نے فاطمہ کو علی کے گھر رخصت کرنا ہے. دنیا والوں اللہ کے محبوب کی ساری بیویاں اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیار کر رہی ہے. اما فاطمہ کو تیار کیا جا رہا ہے, سیدہ فاطمہ کو دلہن بنایا جا رہا ہے. دنیا والوں حضور مسجد نبی میں صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہیں, گھر میں تیاری ہو رہی ہے, کوئی ڈھول ڈمکا نہیں, کوئی شور شرابہ نہیں. حضرت علی بھی وہی ساتھ مسجد نبی میں ہے. دنیا والوں سیدہ فاطمہ کو دلہن بنایا جا رہا ہے. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلہن بنا رہی نبی کی بیویاں. حضرت سمیہ اللہ کے محبوب کی ایک زوجہ نام میرے ذہن سے اتر گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کی زبان سے نکل گیا اے فاطمہ بیٹا کاش آج تیری اماں خدیجہ زندہ ہوتی. فاطمہ بیٹا یہ جو دلہن بنانے والے کام بیٹا یہ ہمارے نہیں تھے, یہ تو تیری اماں خدیجہ کے کام تھے. تیری ماں خدیجہ زندہ ہوتی تجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دی. آج تیری اماں خدیجہ زندہ ہوتی تجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا کے چلاتی ہے. آج تیری اماں خدیجہ ہوتی ہے تجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دی ہے. بس دنیا والوں اللہ کے محبوب کی زوجہ کی زبان سے جملے نکلنے کی دیر بھی ہے. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اللہ کی قسم ہے یہ بیٹیاں بڑی با وفا ہوتی ہیں, یہ بیٹیاں بڑی با وفا ہوتی ہیں. دنیا والوں آج اسی بیٹی کو میں نے تو نظامت سمجھ لیا ہے. آج اسی بیٹی کے سینے میں 5 گولیاں مار دیتے ہیں. آج اسی بیٹی کے گلے پہ دنیا والا میں تو چھری چلا دیتے ہیں. آج اسی بیٹی کو ظالم باپ جائیداد میں حصہ نہیں دیتا. تمہیں کیا پتا یہ بیٹی تیرے ساتھ کتنی با وفا ہے. بابا جی جاؤ تم چیک کر لو جا گیا. آج رات جیسے گھر پہنچو گے تیرا بیٹا بھی 4 پائی پہ بیٹھا, بیٹی بھی بیٹھی ہے, تو 4 پائی پہ بیٹھ نہیں کہہ رہا بیٹا مجھے پانی لا کے دو. اللہ کی قسم ہے تیرا بیٹا فیس بک کی چلاتا رہے گا, تیرا بیٹا ٹک ٹاک کی چلاتا رہ جائے گا. وہی بیٹی جسے تو زامت سمجھتا ہے وہی بیٹی اٹھے گی باپ کے لیے پانی اٹھا کے لائیں گے. دنیا والوں جاؤ تمہیں چیلنج ہے آج اپنے بیٹے کا رشتہ اپنے بیٹے سے پوچھے بغیر ہیرے ڈٹ کر کے آ جاؤ اور اسے بتاؤ بھی نہ کون سی برادری ہے. واپس آ کے بیٹے کو بتاؤ بیٹا میں تیرا رشتہ فلاں جگہ طے کر آیا ہوا, اور تیرا بیٹا ماتھے پہ ایسے پل چڑھا کے تجھے آنکھیں دیکھے گا. ابا میرے کو پوچھتے لینا سی, ابا میرے نال مشورت کر لیتا, ابا مجھے کیا پسند ہے مجھ سے پوچھ تو لیتا. اللہ کی قسم ہے اگر بیٹے سے غصہ کرو بیٹا ماتھے پہ بل چڑھا لیتا ہے. اگر بیٹے سے غصہ کرو کہیں تو دنیا والوں گربانی پکڑ لیتے ہیں. اگر بیٹے کو سمجھانے کے لیے غصہ کرو اور بابا جی وہ میرا تیرا بیٹا 5 بندوں کے سامنے میرے تیرے سامنے بول پڑتا ہے. لیکن بیٹیاں کتنی با وفا ہوتی ہے. اگر بیٹی سے غصہ کرو اللہ کی قسم بچی سامنے بولتی نہیں ہے بلکہ اپنی چادر اپنے دانتوں کے نیچے رہ گئے, آنکھوں میں آنسو جاری ہو جاتے بچی کے. دنیا والوں خاموشی کے ساتھ ایک کمرے کی نکر میں بیٹھ کے رو لیتی ہے. آج اسی بچی کو دنیا والوں میں نے تنہیں جائیداد میں حصہ نہیں دیا. اللہ کی قسم یہ عورت بڑی با وفا ہوتی ہے. دنیا والوں تمہیں نہیں یقین آتا جہاں اپنی بیٹی سے پوچھے بغیر یوں کراچی کی دھرتی پہ چلے جاؤ, یہاں کراچی پہ رشتہ کر دیا اپنی بیٹی کا اور رشتہ کر کے واپس آ کے کہا بیٹا میں تیرا رشتہ فلاں جگہ طے کر کے آیا ہوں, بیٹا فلاں برادری ہے فلاں لڑکا کا میں تیرا رشتہ طے کر آیا ہوں. اللہ کی قسم تجھے بیٹی کے ماتھے پہ ایک پل بھی نظر نہیں آئے گا, ایک پل بھی نظر نہیں آئے گا. تجھے نہیں کہے گی ابا
مجھ سے بھی میری خواہش کا پوچھ لیتا، مجھ سے بھی پوچھ لیتا بیٹی تو کہاں چاہتی ہے تیرا رشتہ کرو۔ اللہ کی قسم یہ بیٹیاں بڑی با وفا ہوتی ہے، اپنے پیو دے ناتے دیکھی جاندیاں نے، اپنے پیو دے ناتے جانی دے جاندیاں نے۔ دنیا والوں لیکن وہی ظالم باپ اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا، تو بیٹی کو آگے بتا بیٹا میں تیرا فلاں جگہ رشتہ طے کر کے آیا ہوں۔ بیٹی سر جھکا کے کہے گیا دنیا والوں اس بچے کا بچی کو نام نہیں پتا، بیٹی اس کا خاندان نہیں جان دیا، وہ مہینے میں کتنا کماتا ہے بیٹی کو پتا نہیں ہے، لیکن باپ جہاں رشتہ طے کر کے آیا ہے اور بیٹی سر جھکا کے کہے گی ابا جب تو راضی ہے تیری بیٹیوں میں ہی راضی ہے، ابا جیسے تو راضی ہے تیری بیٹی ویسے راضی ہے۔ اگر تو بیٹی کا نکاح کسی زانی سے کر دے بیٹی سر جھکا کے چلی جاتی ہے، اگر بیٹی کا نکاح کسی شرابی سے کر دو بیٹی سر جھکا کے چلی جاتی ہے، اگر بیٹی کا نکاح کسی غریب خاندان میں کر دو دنیا والوں چٹنیاں کھا کے گزارا کریں گے، دنیا والوں پیاز کھا کے گزارا کریں گے، اور کبھی اپنے باپ کو آکے تانا نہیں دیا ابا تو نے میری زندگی خراب کر دیتی ہے، ابا تو نے میرا کہاں رشتہ طے کیا ہے۔ اگر تم بیٹی کا نکاح کسی ظالم سے کر دو وہ صبح بھی مارتا ہے شام کو بھی مارتا ہے، ابھی پہلے زخم جسم سے بھرے نہیں ہوتے ہیں، اور ساری رات دنیا والے چادر میں منہ لے کے ساری رات رو کے گزار دیتی ہے، لیکن باپ کو کبھی تانا نہیں دیا ابا تیری وجہ سے میری زندگی خراب ہو گئی ہے۔ دنیا والوں سارا دن رو کے گزار دیتی ہے، لیکن باپ کے سامنے ایسے آئے گی ایسے کوئی تکلیف ہی کوئی نہیں ہے، کس لیے میرے باپ کی پگڑی رہ جائے، میرے باپ کی ناک رہ جائے۔ اگر ناراض ہو کے اپنے ماں باپ کے گھر بیٹھوں گی معاشرے والے میرے باپ کو تانے ماریں گے، خاندان والے باپ پہ باتیں کریں گے، اللہ کی قسم بیٹی اپنے جسم پہ لگے ہوئے زخم قبر میں ساتھ لے جاتی ہے، کس لیے میرے باپ کی پگڑی رہ جائے، میرے باپ کی ناک رہ جائے۔ لیکن وہی باپ جب جائیداد دینے کا وقت آتا ہے ساری جائیداد بیٹوں کے نام، بیٹی کو کوئی حصہ ہی نہیں دیتا۔ دنیا والوں 2013 کا واقعہ ہے، میرے والد محترم کے بڑے گہرے دوست ایک بہت بڑی فیکٹری کا مالک میں من قوم کا دنیا والوں کراچی میں گیا، مجھے پتا چلا بڑا بیمار ہے، میں ہسپتال میں اس کی بیمار پرسی کے لیے گیا، ماما جی ہسپتال میں پڑا ہے، میں نے پوچھا سناؤ کیسی طبیعت ہے، کہنے لگا مولوی صاحب میرے دونوں گردے فیل ہو چکے ہیں، اب تو میں بیڈ پہ سانسیں گن رہا ہوا۔ میں نے پوچھا آپ کے بیٹے نظر نہیں آتے، یہ 12-13 سال کا بچہ کون ہے؟ اللہ اکبر، کہنے لگا مولوی صاحب میرا نواسا ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کے بیٹے کہاں ہے؟ آپ کے تو 4 بیٹے ہیں۔ کہنے لگا مولوی صاحب موٹے موٹے آنکھوں سے آنسو مولوی ابراہیم صاحب ایسے آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے، کہنے لگا مولانا میری 4 فیکٹریاں تھیں، میں نے 4 فیکٹری اپنے ایک بیٹے کے نام کر دیا، میری بیٹی کہتی رہ گئی ابا میرا خاوند بڑا غریب ہے، ابا مجھے کچھ تھوڑا سا حصہ دے دے، لیکن میں نے کہا بیٹی تیرے لیے کوئی حصہ کوئی نہیں، میں نے 4 فیکٹریاں بیٹوں کے نام کر دیا۔ مولوی صاحب میرے دونوں گردے پھیر ہیں، میں نے جب میرے ڈاکٹر نے آ کے کہا اگر آپ کو کوئی گردہ دے دے آپ کی جان بچ سکتی ہے، میں نے بڑے بیٹے کی طرف دیکھا، بیٹے نے سر جھکا دیا، میں نے دوسرے بیٹے کی طرف دیکھا، دوسرے بیٹے نے بھی گردہ دینے سے انکار کر دیا، میں نے تیسرے بیٹے کی طرف دیکھا، تیسرے بیٹے نے بھی گردہ دینے سے انکار کر دیا، میں نے چوتھے بیٹے کی طرف دیکھا، چوتھے بیٹے نے بھی گردہ دینے سے انکار کر دیا۔ مولوی صاحب میری بیٹی مجھ سے ناراض دیا، ابا میں غریب تھی تو نے مجھے جائیداد میں حصہ نہیں دیا، اور جب میری بیٹی کو پتا چلا میرا پاپا
اسپتال میں سانسیں گر رہا ہے۔ جب میری بیٹی کو پتا چلا، مولوی صاحب میں اسی بیڈ پہ سویا ہوا تھا، ایسے لیٹا ہوا میرے قدموں یوں کسی نے دبائے اور میرے قدموں پہ پانی کے قطرے گرنے لگے، بس جیسے قدموں پہ پانی کے قطرے گرے، میں نے جب آنکھ کھولی کیا دیکھا، وہ میری بیٹی کے آنکھوں سے نکلنے والے آنسو تھے، اور میرے پاؤں بھی دبا رہی ہے، آنکھوں سے بھی آنسو ہے، رو کے کہنے لگی ابا جان انہیں مجھے جائیداد میں حصہ نہیں دیا، کوئی بات نہیں، لیکن بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں اپنا گردہ دینے کے لیے بھی تیار ہوں، اپنے بڑے بیٹے کو بھی ساتھ لے کے آئے ہوں۔ اللہ کی قسم یہ بیٹیاں بڑی با وفا ہوتی ہیں، ماں باپ کے دکھ ان بیٹیوں سے برداشت نہیں ہوتے، اور اگر کوئی بیٹی تیرے نکاح میں آ جائے، دنیا والوں کل تیرے ہاں بھی بیٹی آئی ہے، خیال کیا کر آخر ہے تو کسی کے جگر کا ٹکڑا، خیال کیا کر تیرے نکاح میں آئے، یہ نہ کل اسی باپ کی تجھے آنکھیں لگ جائے۔ دنیا والوں آج معاشرہ بڑا خراب ہو گیا ہے، آج بیٹی جیسے نکاح میں آئی ہے، جہیز کی سارا لے کے آئی ہے، اگر اس کے ماں باپ اس کے گھر میں آنا چاہے، ایک ہفتے لیجے بھائی آ گیا، دوسرے ہفتے پیو آ گیا، تیسرے ہفتے ہمشیر آ گئی، چوتھے ہفتے ماں آ گیا، خاوند پتہ کیا کہتا ہے، اے تیرے پیو مانو اور کمی کوئی نہیں، سارے میرے گھر ہی چکر لا دے رہنے رہا، اور کسے کہہ رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں، کس باپ کو آنے سے روک رہا ہے، اے جس چار پئی بیڈ پہ تو سویا ہے اسی باپ کی کمائی ہے، اس گلاس میں تو پانی پیتا ہے یہ اسی باپ کے دن رات کے پسینے والی مزدوری ہے، اور جس ماں کو تو روک رہا ہے اسی ماں نے اپنا پیٹ کاٹ کاٹ کے بیٹی کا جہیز بنایا ہے۔ اگر بیٹی خلیاں والوں یہ بیٹیوں کے غم بھی بڑے برداشت نہیں ہوتے، یہ بیٹیوں کے غم بھی بندے سے برداشت نہیں ہوتے۔ یہ چوک اعظم میں ایک بزرگ کہنے لگا مولوی صاحب میں دہاڑی کرتا ہوں، جمعہ میرے پاس پڑتا ہے، مولوی صاحب میں مزدور آدمی ہوں، میں نے 200 روپے اکٹھا کر کے اپنی بیٹی کا جہیز بنایا تھا، 200 روپے اکٹھا کر کے میں نے اپنی بیٹی کا جہیز بنایا، مولوی صاحب میں نے بڑے نازوں سے رشتہ کیا، لیکن مولانا جی کیا کروں، 1 سال کے بعد میری بیٹی کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، بس جیسے بیٹی پیدا ہوئے میرے داماد نے طلاق دے دی، اور تو تے دھیاں پیدا کرنے والی ہے، میں تینوں نہیں رکھنا، میرے داماد نے طلاق دے دیا۔ مولوی صاحب میری بیٹی روتی روتی گھر آ گئی، دنیا والوں یہ بیٹیوں کے غم بندے سے برداشت نہیں ہوتے، اللہ ہر کسی کی بیٹی کے گھر کو آباد رکھے، اسی ابھی کہہ دو دنیا والوں۔ وہ کہنے لگا مولوی صاحب بس میں نے محنت کر کے 6-7 مہینے 8 مہینے پھر دوبارہ پیسے اکٹھے کیے، پھر ایک اور رشتہ دار کے ساتھ نکاح کرایا، مولوی صاحب میں باپ نے اسے باہر ملک کا ویزا بھی دیا اپنے داماد کو، مولانا جی اب دوسری بیٹی پیدا ہوئی ہے، وہ سعودیہ میں بیٹھے ہوئے داماد ہے، وہاں سے 3 دن ہو گئے بیٹی کو طلاق بھیج دیے۔ دنیا والوں ان بیٹیوں کو کبھی زحمت نہ سمجھنا، یہ بیٹیاں بڑی با وفا ہوتی ہیں۔ بھائی عثمان صاحب تجھے کیا پتا باپ نے کتنی محنت سے بیٹی کا جہیز بنایا ہے، اور بھائی عثمان صاحب یہ جو تیرے گھر میں بچی آ رہی ہے اللہ کی قسم ہے اگر اپنے باپ کے گھر میں ہوتی ہے، اگر ایک چوڑی ٹوٹ جاتی ہے اپنے باپ سے ضد کر کے نیا سیٹ ہی منگوا لیتی ہے، اگر تھوڑے کپڑے پھٹ رہے بچی باپ سے ضد کر کے نیا سوٹ ہی منگا لیتی ہے، لیکن یہی بچی جب میرے تیرے نکاح میں آتی ہے اے بابا جی سارے نخرے بھول جاتی ہے، کس لیے میرے باپ کی پگڑی رہ جائے، میرے ضد نہیں کرتی ہے، اگر تو کہتے ہیں اٹھ جا تو اٹھ جاتی ہے، تو کہتے ہیں بیٹھ جا بیٹھ جاتی ہے، تو کہتے ہیں چل تو چل پڑتی ہے، تو کہتے ہیں باپ کے گھر نہیں جانا رک جاتی ہے، تو کہتا ہے بہن کے گھر نہیں جانا رک جاتی ہے، تو کہتا ہے بھائی سے نہیں بولنا بیٹی رک جاتی ہے، اور تو کہتا ہے یہ پکا پکا دیتی ہے۔ دنیا والا اور جب تو رات کو تھکا ہوا ہے اتنی دیر تک سوتی کوئی نہیں جب تک تجھے دبا کے فرش نہ کر لے۔ اس نے کبھی نہیں کہا پہلے جو چوڑیوں کے سیٹ پہ ناراض ہو جاتی نہیں ہے، اللہ کی قسم ہے
اب بابا جی عید بھی گزر جاتی ہے، اس نے یہ نہیں بولا میں نے عید پہ سوٹ پہننا ہے، اسی پرانے سوٹ میں گزار دیتی ہے۔ یہ بیٹیاں بڑی با وفا ہوتی ہے، یہ بیٹیاں بڑی با وفا ہوتی ہے۔ اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کی تیاری ہو رہی ہے، نبی کی ایک بیوی کی زبان سے نکل گیا، فاطمہ بیٹا اگر تیری اماں خدیجہ زندہ ہوتی ہے، آج تجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیا، آج تجھے اپنے ہاتھوں سے دلہن بنا دیا، آج تجھے اپنے ہاتھوں سے سجاتی سنوار دیا، تجھے اپنے ہاتھوں سے فاطمہ علی کے گھر خدیجہ پہنچا دیا۔ اے بابا جی بس یہ جملے اللہ کے محبوب کی بیوی کی زبان سے نکلنے کی دیر تھی، اما فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، زار و قدار سیدہ فاطمہ نے رونا شروع کر دیا۔ دنیا والو اما فاطمہ کو اپنی ماں خدیجہ یاد آ گئی، اما فاطمہ کو اپنی ماں خدیجہ یاد آ گئی، زار و قدار اما فاطمہ روتی جا رہی ہے۔ اللہ کی قسم ہے ماں باجی کوئی خوشی کا موقع ہے مری ہوئی ماں یاد آتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہے مرا ہوا باپ یاد آتا ہے، کوئی غمی کا موقع ہے مری ہوئی ماں یاد آتی ہے، کوئی غمی کا موقع ہے مرا ہوا باپ یاد آتا ہے، مندہ کہیں پھنس جائے تو مری ہوئی ماں یاد آتی ہے۔ دنیا والو جن کی ماں چلی گئی اللہ ان کے درجات بلند کر دے، جن کی زندہ ہے اللہ ان کا سایہ ان پہ تجر قائم دائم رکھے۔ اللہ اکبر اما فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، اللہ کے محبوب کی بیویاں اما فاطمہ کو خاموش کرا رہی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ زار و قطار روتی جا رہی ہے۔ اللہ کے محبوب کو پیغام پہنچایا منا کھلایا، اما فاطمہ تو روتی جا رہی ہے، چپی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب مسجد ہوئی سے اب بابا جی تیز تیز قدموں سے میرے آقا گھر تشریف لایا، اپنی بیٹی کے سر پہ رحمت والا ہاتھ رکھا میرے آقا نے۔ دنیا والو یہ میرے آقا سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، لیکن یہ نبی کی چاروں بیٹیاں میرے آقا کے لیے رحمت بن کے آئی ہیں۔ میرے آقا نے اما فاطمہ کی اپنی بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا، فاطمہ بیٹی روتی کیوں ہو؟ علی کی غربت دیکھ کے رو رہی ہے۔ اما فاطمہ زار و قطار اپنے بابا کے سینے سے لگ رہے رو رہی ہے، اے فاطمہ بیٹا کیا علی کی غربت دیکھ کے رو رہی ہے؟ کیا علی کی غربت دیکھ کے رو رہی ہو؟ اما فاطمہ زار و قطار روتی جا رہی ہے۔ نبی کی بیویوں نے بتایا یا رسول اللہ فاطمہ تو بڑی خوش تھی، آقا یہ تو بڑی خوشی سے دلہن بن رہی تھی، اللہ کے محبوب سے تیار کر رہے تھے، لیکن آپ کی بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکل گیا، او فاطمہ بیٹا کاش تیری اماں خدیجہ زندہ ہوتی تجھے اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دی، کاش تیری اماں خدیجہ زندہ ہوتی تجھے اپنے ہاتھوں سے الوداع کر دیا۔ اللہ کے محبوب بس اسی وقت سے فاطمہ تو روتی جا رہی، بس اسی وقت سے فاطمہ ہے کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتی، بس دنیا والوں اماں خدیجہ کا نام میرے آقا کی بیویوں کی زبان پہ آنے کی دیر تھی۔ اللہ کے محبوب کی آنکھیں بھی چھم چھم برسنے لگ گئی، میرے آقا کو بھی اپنے بیوی خدیجہ یاد آ گئی، اللہ کے محبوب کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ آقا بڑا یاد کیا کرتے تھے اپنی بیوی کو، آقا فرمایا کرتے تھے دنیا والا خدیجہ میری وہ بیوی ہے جس نے سب کچھ میں محمد پہ قربان کر دیا، خدیجہ میری بڑی با وفا بیوی ہے، جب کوئی میرے ساتھ نہ تھا خدیجہ کا مال مجھے کام آیا، سب کچھ خدیجہ نے میں محمد پہ قربان کر دیا۔ جب یہ خدیجہ میرے نکاح میں آئی تھی اس وقت مکے کی سب سے امیر عورت ہے، لیکن ایک دن وہ بھی آیا جب خدیجہ کو میرے ساتھ شیر ابی طالب کی گھاٹی میں پتے کھانے پڑے، اور خدیجہ نے پتے کھا کے میں محمد کے ساتھ گزارا
کیا اللہ کے محبوب کو بی بی خدیجہ یاد آ گئی. میرے آقا نے فاطمہ کے سر پہ ہاتھ رکھا, کہا بیٹی فاطمہ رونا, دیکھ میں محمد نے تجھے باپ کا بھی پیار دیا ہے, میں محمد نے تجھے ماں کا بھی پیار دیا ہے. دنیا والو میرے آقا نے رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی فاطمہ کے سر پہ رکھا. اللہ کے محبوب حضرت علی کے گھر لائے گئے اپنی بیٹی کو. اے شادیاں ایسے ہوتی ہیں دنیا والا, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, جنت کے عورتوں کی سردار کی شادی دیکھو, آج کے عورتوں کی سردار کی شادی, آج کے عورتوں کی دنیا والوں شادیاں دیکھ لو. کیسے مولانا ابراہیم صاحب کہہ رہے ہیں اے پہلے دن 50,000 دا سوٹ نہ پاڑتے شادی نہیں ہوندی, اے دوسرے دن مہندی والے دن اے ساری فضول خرچی ہے, اے 25,000 دا سوٹ نہ پاڑتے دنیا والوں ولیمہ ہی نہیں ہوئے گا. اے مہندی والی رات اگر 10,000 دا سوٹ نہ پاڑتے مہندی نہیں ہونے, اب بابا جی پھر وہ 50,000 والا سوٹ بس ایک ہی دن پہنا جاتا ہے, پھر ساری زندگی انہوں کوئی نہیں باندھا. اچھا تو نے 50,000 یہ فضول خرچی پہ لگائے, اللہ کی قسم 5,000 دا سوٹ پا گیا. اور میری بہن وہ 45,000 اپنے کسی محلے کی غریب بچی جو جہیز کی وجہ سے بیٹھی ہوئی ہے, جس کا باپ جہیز نہیں بنا سکتا, تو کہ نہیں امی میں شادی والے دن 5,000 دا سوٹ ہی پاڑا ہے, اور جڑا 45,000 ہے وہ اماں اس بیوہ عورت کے گھر دیا جس کی 7 بچیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے. اللہ 50,000 جو سوٹ پہن کے گھر سے نکلے گی, فضول خرچی کر کے رب کی لعنت لے کے جائیں گے. اگر 5,000 دا سوٹ باغے تو باقی پیسے بیوہ کے گھر پہنچائے گی, رب کی رحمت بھی آئے گی. اللہ اکبر, بیوہ کی دعائیں بھی تجھے لگ جائے گی. نہیں نا آپ کو کیوں کرنا ہے, اسی نہیں کر سکتے. ہم نے تو دنیا کو دکھانا ہے, ہم نے تو دکھانا ہے رانا برادری کو, دیکھو کمبوما دی شادی ہو رہی ہے, اسی دے دکھانے رانے نے دکھانے کمبوما نو, دیکھو ساڑی شادی ہو. نہیں, چھوڑ دے ان کو دکھانا, چھوڑ دے. دنیا والا نہیں سنتے تسی کل خانیاں تے جے بڑا گوشت کچا ہوئے تو لوگ پتہ کی کہندے, لوگ کہندے جے پیو بڈھا سی تے گوشت ہی بڈھا ہی بنایا. نہیں کہتا لوگ, تو کن کو دکھانے کے لیے کہہ رہے ہو, کن کو دکھائے؟ چھوڑو ان کو یار, دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی کام نہ کرو, کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کرو. کہو سبحان اللہ. اللہ کی قسم جو تم 2-2 لاکھ روپیہ 3-3 لاکھ روپیہ خسرو پہ پھینکتے ہو, 3-3 4-4 لاکھ روپیہ دنیا والے جو میں اور آپ شادی پہ فضول خرچی کر دیتے ہیں, تھوڑے پیسے کم کرو, کرو گے نا؟ ایک کام کر کے اپنے علاقے میں دیکھو, بیوہ یتیم مساکین ڈھونڈو, تمہیں کوئی یتیم بچیاں مل جائیں. میں جانتا ہوں چوک اعظم میں کتنی بچیاں جہیز کی وجہ سے 40 سال عمر ہوگی شادی نہیں ہوتی, جہیز نہیں. اللہ اس لعنت سے پوری امت مسلمہ کا چھٹکارا فرمائے. آمین. امت سارے کہندے اسی مولوی بھی کہندے جہیز لعنت ہے, جہیز لعنت ہے. میں نے تو سب کہنے مولوی نے آج تک آخیا بھی میں نہیں لانا جہیز. کوئی ایک دلہا تو مجھے دکھاؤ جس نے شادی والے دن کہا ہو بھائی یہ میں جہیز نہیں لیتا بچی والوں سے, تسی میں نے کڑی دے دیتی ہے اور میں نے کی چاہیے. آخو سبحان اللہ. بس آپ نے مجھے بچی دے دی ہے, مجھے اور کوئی ضرورت نہیں لیتا میں یہ جہیز. میں نے کوئی مولوی دکھا دے, کسی مولوی نے آخیا ہو. سارے کہتے ہیں لعنت لعنت, لیکن سارے لعنت لے کے گھر آ جاتا. لعنت ہے یہ جہیز, تمہیں اچھا لگے یا برا لگے. جی اللہ مجھے تجھے اس لعنت سے محفوظ فرما. اچھی آمین کہے, بچے اس لعنت سے. باپ کو پتہ ہے جو بچے جن کے گھروں پہ بیٹھی ہیں, آپ دائیں بائیں تلاش کریں, شادی کا موقع ہے. یہی میں آپ کو پیغام دینا چاہوں گا, اس لعنت سے چھٹکارا حاصل کرو, نکاح کو عام کرو, نکاح کو بولو عام کرو. پر ایک شرطہ نہ لائیا کرو, 5 مرلے دا مکان ہوئے, 20 مرلے دا مکان ہوئے تو کوئی دینی ہے, 50 مرلے نہ لکھ کے دے تو کوئی دینی ہے. کیوں نکاح کو یار تم تنگ کرتے جا رہے ہیں؟ اٹھا کے دیکھو اولیاء اللہ کے نکاح کیسے ہوتے ہیں. نکاح
نکاح ہو رہے ہیں تو اتنے شرط پتہ کی لکھی جا رہی ہے. اگر تو طلاق دیتی تے 50 لاکھ دے. تو بات نکاح کی ہو رہی ہے، اس غلیظ لفظ کو کیوں لا رہے ہیں نکاح کی محفل؟ تے پلے دے دل جی پھر کھوٹ آ گئی. کہنا اچھا تو تے پھر میرے کو مول ہی آئی ہے نا، تو تے پھر میرے کو مول ہی آئی ہے. کیوں نفرت ڈالتے ہیں اس کے؟ خدا کی قسم آپ کہیں گے ہمیں کچھ نہیں چاہیے، جو میری بیٹی کا مقدر ہے وہ مل کے رہے گا. کہو سبحان اللہ. تو بیٹی کا مقدر ہے، مل کے رہے گا. میں نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ، اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، جا میں نے تیرے نکاح میں دی ہے. خدا کی قسم اللہ اس نکاح میں برکت بھی ڈالے گا، ان دونوں میں محبت بھی ڈالے گا. اللہ نیک صالح اولاد بھی عطا فرمائے گا. کریں گے نا انشاءاللہ؟ کرو گے نا؟ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے. ناراض تو نہیں بیٹھے؟ میں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں، آپ کے فائدے کے کی ہیں، اللہ کی قسم آپ کے فائدے کی ہیں. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. نکاح کو آسان بنانے کی تو پھر میرا گلا بہت ہی خراب ہے، نہیں تو میں اور بھی گفتگو کرتا. اللہ مولانا عبد الرحمان صاحب ان کے رزق میں برکت دے. اللہ قبول فرمائے. بھائی عبد المنان صاحب یہاں آئے ہیں، تشریف لائے. اللہ ان کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے. ناراض تو نہیں بیٹھے؟ کھانا بھی پکیا ہوا ہے. سبحان اللہ. ناراض نہیں بیٹھے؟ تھوڑے کو آئیے چاہ پلاؤ گے؟ ہاں تو کرو، میں نہیں آتا. پلاؤ گے نا انشاءاللہ؟ یہ چاہ کتنے دیے تھوڑے پاس؟ 50 آپ کو سبحان اللہ. اللہ قبول اللہ ان کی عمر میں برکت دے. اے مولانا آصف صاحب، یہ مولانا رفیق صاحب کے شاگرد ہیں، یہ حافظ بھی ہے، عالم بھی ہے. آپ کو سبحان اللہ. اتنی ساری عمر ہوگی نہ داڑھی. دنیا پریشان ہے کہ ساری داڑھی نہ ہو، میں کٹائی رکھ. یہ پریشان ہے میری داڑھی آ جائے. میں کہ کیوں پریشان ہے؟ داڑھی نہیں آتی استاد جی کو رشتہ نہیں ملتا. آپ کو سبحان اللہ. بچہ ہے، بچہ پوچھا نہیں ہے. 31 سال اس کی عمر ہے. اللہ اس کی عمر میں برکت دے. 8 سال ہو گئے ہیں پورے ملک میں یہ میرے ساتھ ہوتا ہے. جہاں کشمیر کے بارڈر تک ہم گئے ہیں، کراچی تک گئے. ماشاءاللہ بڑا پیارا بچہ ہے. ان کے استاد بھی جنہوں نے بڑی تربیت کی ہے، میں سلام پیش کرتا ہوں مولانا رفیق صاحب جو انہوں نے اس کی تربیت کی. بڑا نیک بچہ ہے. اور ایک کو میں دسانا نہیں چاہیے لیکن تک وہ دسا دینا. یہ وہ بچہ ہے جسے اللہ نے اپنے محبوب کا دیدار بھی نصیب فرمایا. کہو سبحان اللہ. یہ نعت پڑھے گا حضور کی، آپ دل کھول کے اس کی انشاءاللہ خدمت کریں. اس کے بعد دعا ہوگی، پھر نماز پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ کھانا کھا کے جائیں گے. میری کوئی بات آپ کو غلط لگی ہو، میں نے اللہ کی قسم آپ کے فائدے کی باتیں کی ہیں تو میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے. کوئی کسی قسم کی بات، لیکن ایک گل ہے کہ جنازے کی دعا سیکھ لو. سیکھو گے نا انشاءاللہ؟ نہیں تو ایسی مولوی نے قانون بنا دینا تو پھر تم واپس سیکھنی پڑیں گے. اے نہ ہوئے پھر اسی جنازہ گاہ دے پہلے کھلو جائیے تے انہوں ہی آڑ دئیے بھی جڑا ہے نا جنہوں جنازے دی دعا آندی ہوئے. کریں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ سونے والے کے سونے میں درود پاک. اصحاب ستارے من آقا چند، تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب ستارے من آقا چند، تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب محمد دا گلشن، اصحاب محمد دا گلشن، تو من نہ من کوئی زور نہیں. اصحاب محمد دا گلشن، تو من نہ من کوئی زور نہیں. رب سونے جوڑ بڑھائے ہیں، رب سونے جوڑ بڑھائے ہیں، ٹھر ٹھر کے نام سمائے ہیں. سینال ہے یاراں دا مسکن، سینال ہے یاراں دا مسکن، تو من نہ من کوئی زور نہیں. رب پاک صحابت راضی ہے، رب پاک
صحابت راضی جت پیار دی بنا بازی گہوار نبی تو تن من تن تو من نہ من کوئی زور نہیں اصحاب ستارے آقا چند تو من نہ من کوئی زور نہیں اے دولت عشق حبیب